آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ نہایت عقیدت و جوش و خروش سے منائی گئی عید میلاد، شہر بھر میں مختلف پروگرامز منعقد۔ خلدآباد شریف پہنچ کر بندگان توحید کی پیرہن مبارک کی زیارت۔ سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کی یاد میں تعلیمی اداروں میں منایا گیا ٹیچرز ڈے۔ طلباء نے نبھایا استاد کا کردار۔ شعبہ درس و تدریس میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے اساتذہ مثالی معلم کے ایوارڈ سے کیے گئے ڈیکوریٹ۔ آئندہ 4 ماہ میں شہریان کو پانی کی قلت سے نجات ملنے کا ہے امکان۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت جیک ویل کا تعمیری کام پہنچا آخری مرحلے میں۔ دسمبر سے شہر کو مل سکتا ہے 200 MLD پانی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے سنائی خوشخبری۔ اور گنیش فیسٹیول کا آج ریاست بھر میں ہے آخری دن۔ 6 ستمبر کو کیا جائے گا وسرجن۔ متعلقہ انتظامیہ نے کر لی وسرجن کی تمام تیاریاں مکمل۔ وسرجن جلوس کے لیے بجھا دیے گئے راستوں کے گڑھے۔ شہر بھر میں 21 مقامات پر میونسپل انتظامیہ نے کیے وسرجن کے انتظامات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر و اطراف میں آج یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش سے منایا گیا۔ دراصل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ جاننے آج ہم نے بات کی مفتی حافظ شیخ بلال سے۔ شمع رسالت کے پروانوں اور برادران اسلام، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے۔ اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا آنا اس دنیا کے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوشی کی بات تھی، اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ سب سے بڑا حادثہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، آپ کے نبی بنائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسانیت جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے، جس کے حق چھینے جا رہے ہیں، ان کو انصاف دلایا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا ایک بڑا مقصد تھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو خوشی کا اظہار جو ہے، ہم شریعت کی حد میں رہتے ہوئے، جو اسلام نے ہمارے لیے ایک دائرہ بنایا ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ اور محبت کا اظہار سب سے بڑا یہ ہے کہ نبی کی جیسی زندگی تھی، نبی نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے، اس تعلیم کو اور اس زندگی کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ نبی کے اخلاق کیسے، اٹھنا بیٹھنا کیسے، دوستوں کے ساتھ کیسے، دشمنوں کے ساتھ کیسے، یہ تمام چیزیں ہمارے پروفٹ نے، ہمارے میسنجر نے ہم کو سکھلا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں، صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر گوشے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اہم کام ہمیں جو کرنا ہے کہ ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر ہمارے بہت سے برادران وطن بھی رہتے ہیں جو کسی اور دھرم کے ماننے والے، کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمی بٹھائی گئی ہے یا ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اس کو دور کرنے کا یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کریں، ہمارے نبی کے، ہمارے پروفٹ کے کیا اخلاق تھے اور کیا ان کی تعلیمات تھی، اور کیسے انہوں نے مارگ درشن دیا اور کیسے ہماری رہنمائی کی، یہ ان برادران وطن تک پہنچانے کا ہمارا ایک فریضہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو ربیع الاول کا مہینہ چڑھا ہے، آج 12 ربیع الاول بھی ہے، تو اس مناسبت سے ہم اپنے دوستوں تک، اپنے غیر مسلم ساتھیوں تک اس میسج کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ آج دنیا میں جتنے بھی بھلائی کے کام ہو رہے ہیں، کہیں پر سیلاب آ جاتا ہے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، تو ہمارے اسلام نے اور ہمارے پروفٹ نے بتایا ہے کہ یہ پنیہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے،
اور اس کی وجہ سے ہمارا پرمیشور اور ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ آج کے اس دن اور اس مہینے میں اور زندگی کے ہر لمحے میں نبی کی جو تعلیمات ہے، جو اخلاق ہے، وہ ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نبی کے اخلاق کیا تھے؟ آپ کے پورے اخلاق کا نچوڑ آپ کے کیا اخلاق تھے؟ تو وہ تمام کے تمام وہی اخلاق تھے جو قرآن میں بتائے گئے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیا تھے، ذرا بتائیے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن میں جو صفات بتائی گئی کہ مومن ایسا ہوتا ہے، مومن معاف کرنے والا، صلح کرنے والا، دینے والا، تو یہ تمام صفات اللہ کے نبی کی زندگی میں تھی۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اس کا سرٹیفکیٹ اور اس کا جو رزلٹ تبھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کر کے بتائیں گے، پریکٹیکلی ہم بتائیں گے کہ نبی جیسے کرتے تھے ہم بھی ویسے کر رہے ہیں۔ جب ویسے ہم کریں گے تو یہ میسج ہوگا خود ہمارے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے اور پورے دیش واسیوں کے لیے کہ نبی نے ان کو یہ تعلیمات سکھائی۔ یہ گیا ہے کہ مسلم اب بھی اس کو اپنا لے اور اس پر عمل کرے، تو یہ جو ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں یا جن کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی اب بھی دور ہو سکتی ہے اور وہ ہمارے دوست بن سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کا یہ پیغام ہے اور اس ربیع الاول کے مہینے کا یہ پیغام ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات کو معلوم کریں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک ان تعلیمات کو، اس میسج کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ نبی کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے، انصاف کو عام کیا جائے اور جسٹس کو عام کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا جو ہے پیغام تھا اور آپ کا میسج تھا۔ اگر ہم یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی ہم نبی کے سچے عاشق اور نبی سے محبت کرنے والے کہلا سکتے ہیں۔ شہر و اطراف میں آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عقیدت اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خلدآباد شریف میں پیرہن مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، خلدآباد شریف میں موجود درگاہ حضرت خواجہ سید زین الدین مولانا داؤد الدین حسین شیرازی چشتی المعروف 22 خواجہ رحمۃ اللہ علیہ میں عید میلاد کے موقع پر پیغمبر آخر الزماں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے ہزاروں عاشقان رسول مستفید ہوتے ہیں۔ آج بھی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کی زیارت کروائی گئی۔ اس موقع پر پیرہن مبارک کی زیارت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں بندگان توحید جوق در جوق یہاں آتے رہے اور نہایت اعتقاد کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے پیرہن مبارک کی زیارت کی۔ درگاہ کمیٹی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ حضرت خواجہ سید زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے 18 ربیع الاخر 737 ہجری کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک اپنے خلیفہ و جانشین حضرت خواجہ سید زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا تھا، جس کی زیارت کا اہتمام برسوں سے 12 ربیع الاول یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کیا جاتا ہے۔ سال رواں زیارت کا سلسلہ 4 ستمبر بروز جمعرات عشاء کی نماز کے بعد سے شروع کیا گیا، جو آج یعنی 12 ربیع الاول 5 ستمبر رات 11 بجے تک جاری رہے گا۔ عید میلاد کی مناسبت سے سنی دعوت اسلامی اور ہلائی میمن جماعت کے اشتراک سے امان اللہ موتی والا فنکشن ہال میں اسکولی طلباء کے درمیان دور رسالت ایگزیبیشن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریری مقابلے و نعت گوئی کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ ناظرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر شہر بھر میں مختلف ملی تنظیموں کی جانب سے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسکولی طلباء کے درمیان تقریری و تحریری مقابلے، نعت گوئی کے مقابلے اور دیگر پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی ضمن میں سنی دعوت اسلامی اورنگ آباد اور ہلائی یمن جماعت کے اشتراک سے اورنگ آباد ٹائمز کالونی میں موجود موتی والا فنکشن ہال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر طلباء میں تقریری مقابلے و نعت گوئی کے مقابلے رکھے گئے، جس میں شہر میں چلائے جانے والے اردو اسکولوں کے طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है, वल्फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो आका तेरे जुल्फ़ों का लक़ब है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउल मुस्तफ़ा सय्यदुल अंबिया मिशअलुम फिल वफ़ा कान फी अत्फ़िही लिलयतामा निफ़ा। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउल मुस्तफ़ा सय्यदुल अंबिया मिशअलुम फिल वफ़ा कान फी अत्फ़िही लिलयतामा निफ़ा। इसी तरह दौर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्ज़िबिशन का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें स्कूली तलबा ने दौर रिसालत के कई नादिर व नायाब मॉडल्स इस नुमाइश में पेश किए और हाज़रीन को उनकी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया। इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज़र्स और तलबा का हौसला बढ़ाने शहर की मजहबी व मिली शख्सियात भी हाजिर रहीं और तलबा की काविशों की खुलकर तारीफ़ की। की गहराइयों से सुन्नी दावत इस्लामी विराई मेमन जमात दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ ये जो हजरात अहम तरीन फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं अल्लाह उनको जज़ा है। तमाम स्कूल के बच्चे जो एग्ज़िबिशन में नात कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं वो भी काबिल मुबारकबाद। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ करना बहुत बड़ी बात है। हमारी ताकत हुब्बे रसूल है, सर्वे कायनात से मोहब्बत है और सुन्नी दावत इस्लामी और कमेटी ये काम अंजाम दे रही है। मैं एक बार फिर तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आइंदा साल ज़्यादा ताकत से करें। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ऑर्गेनाइज़र्स ने तफसीली मालूमात सहाफ़ियों को दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1500 जश्न मीलादुन्नबी के मौके पर सुन्नी दावत इस्लामी शहर औरंगाबाद और भलाई मेमन जमात औरंगाबाद की जानिब से बहुत ही उम्दा किस्म का एक नया कंसेप्ट का एक एग्जीबिशन रखा गया था दौर रिसालत के मुताबिक। उसमें 12 स्कूल्स के बच्चे शरीक हुए हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे काफ़ी बेहतरीन मॉडल्स बनाए और उसका नाच गाने का कंपटीशन है, स्पीच का कंपटीशन है और बहुत से लोगों ने हमें यहाँ पे आके हौसला अफजाई की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का एक कंपटीशन होगा, उसके बाद बच्चों को जाएगा और दी जाएगी। इस तरह के प्रोग्राम लेने के लिए हमें साथ में रखने के लिए के लिए तकसीम किए राशन की तकसीम की है। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद के मौके पर जमात इस्लामी हिंद यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से शहर में 8 मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए गए, जिसमें शहरियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। नाज़रीन, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाए गए। आपने इंसानियत और भाईचारे की तालीम दी, लिहाजा आपकी तालीमात को आम करने के मकसद से हर साल ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमात इस्लामी हिंद यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से रियासत भर में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए जाते हैं। इसी ज़िमन में हमारे शहर में मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी, लाल मस्जिद टाउन हॉल, बागबान हॉल पैठन गेट, जमजम हॉल सिल्क मिल्स कॉलोनी, बाज़ार मस्जिद चिकलथाना के सामने, टीपू सुल्तान चौक हिनानगर चिकलथाना और पावरलूम MIDC कदीम गोदाम चिकलथाना, इन 8 मकामात पर आज ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए गए, जिसमें नौजवानाने औरंगाबाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर आज सआदत नगर ईद मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी की जानिब से एक जुलूस निकाला गया, जिसमें नौनिहालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये जुलूस सआदत नगर इलाके से निकलकर मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ सिल्क मिल्स कॉलोनी में गश्त करते हुए दरगाह हज़रत शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ।
اس جلوس کی کامیابی میں NCP شرد پوار گروپ کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا اور دیگر قائدین کے علاوہ پولیس انتظامیہ کا بھی اہم رول رہا، جس پر آرگنائزرز نے ان تمام کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں جلوس میں شامل نونہالوں میں خواجہ شرف الدین ملا کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، اسی طرح پولیس ملازمین کا شال دے کر استقبال کیا گیا۔ واضح ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر میں نکالا جانے والا جلوس 8 ستمبر کو شاہ گنج نظام الدین چوک سے نکالا جائے گا۔ یہ اطلاع بھی منتظمین نے دی اور شہریان سے اس جلوس میں بڑی تعداد میں شریک ہونے کی اپیل کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سادات نگر کی سرزمین سے ہمارے عید میلاد النبی جلوس کمیٹی کی جانب سے بڑے ہی محبتوں کے ساتھ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منایا گیا۔ الحمدللہ ہمارے پولیس پرشاسن، ہمارے خواجہ بھائی اور سارے احباب اس میں شامل ہوئے اور شانتی پور طریقے کے ساتھ میں سادات نگر سے لے کر سلک ملز کالونی ہوتا ہوا شاہ سختہ میاں درگاہ تک پہنچا ہے۔ میں ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پروفٹ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں شانتی، انتی، پیار، محبت اور الفت کا پیغام دیا ہے، اور آج ان کے برتھ ڈے کو پورے 1500 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اسی خوشی میں، اسی مناسبت سے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر اسی طرح امن و امان اور شانتی باقی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد کے موقع پر مسلم محلوں میں برقی قمقمے لگائے گئے، جس سے سارا شہر جگمگا اٹھا۔ اسی طرح جگہ جگہ ضیافتوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ قدیم شہر کے مسلم محلوں کی ہے، جہاں حد نظر تک خوبصورت لائٹنگ دکھائی دے رہی ہے، جس سے سارا قدیم شہر نہ صرف جگمگا اٹھا بلکہ ماحول پر ایک نورانی سرور چھا گیا۔ یہی نہیں بلکہ جگہ جگہ ضیافتوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ضلع کے بیڑ روڈ نیپانی میں واقع کریٹو انگلش اسکول میں یوم اساتذہ اور سیلف ایڈمنسٹریشن ڈے نہایت جوش و خروش سے منایا گیا۔ پرنسپل SP جوڑکر نے ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کی تصویر پر پھول نچھاور کر کے ان کی خدمات اور زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کے صدر جمہوریہ بننے تک کا سفر طلباء کے سامنے رکھا۔ طلباء نے خراج عقیدت کے طور پر سیلف ایڈمنسٹریشن ڈے منایا، جہاں انہوں نے اساتذہ اور عملے کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ شیوراج ونار سے آرادھیہ شپنکر، کیرتی شندے، سدھانت پوار، مونیکا اوہاڑ، انوجا چانگڑپائے، رتیش راٹھوڑ، کاویہ پانڈے، تنمے مہسکے اور ویشنوی نورے نے یہ کردار ادا کیے۔ پروگرام کی رہنمائی وائس پرنسپل ارچنا جوڑکر نے کی۔ تعلقہ پیٹھن کے مولانا آزاد اسکول میں یوم اساتذہ نہایت جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس تقریب کی صدارت ضلع پریشد پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر انکش گاڑے نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی میں ہیڈ ماسٹر سنیل جھارگڑ، کارپوریٹر حسن نوید الدین کٹیارے، صحافی گوتم بنکر اور شیخ رحمت اللہ شامل تھے۔ یوم اساتذہ ہر سال 5 ستمبر کو منایا جاتا ہے، مگر ان سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پروگرام ایک دن قبل منعقد ہوا، جس کی اطلاع اسکول کے ہیڈ ماسٹر شیخ ضمیر الدین نے دی۔ مہمانان خصوصی نے تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ طلباء نے ڈرامے کے ذریعے والدین کی خدمت اور اساتذہ کے احترام کا پیغام دیا، جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ تقریری مقابلے میں نمایاں رہنے والی طالبات منتشا موروی، اشمیرا منہاج، عائشہ معراج اور شیخ زرین حسن کو انعامات دیے گئے۔ پروگرام کی نظامت عائشہ قاضی کلیم نے کی، جبکہ سید دلاور، شیخ نازنین، نصیر خان سر، تسنیم بیگم، سمیر امبیکر اور سمیر پٹھان نے تعاون کیا۔
شہر میں واقع سنت تکارام پرائمری اسکول اور تکارام سونونے ہائی اسکول میں یوم اساتذہ منایا گیا۔ پروگرام کا آغاز ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تصویر پر مالا چڑھا کر کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء نے ایک منفرد تجربہ کرتے ہوئے خود نظم شدہ اسکول چلایا۔ 9ویں جماعت کے سمیت کھنڈالے نے پرنسپل اور پائل مثال نے پرائمری ہیڈ مسٹریس کی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے تجربے سے ہمیں معلوم ہوا کہ استاذ کی ذمہ داریاں کتنی بھاری اور اہم ہیں۔ دیگر طلباء نے بھی بطور استاد مختلف مضامین پڑھائے۔ طلباء نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے اساتذہ کو حقیقی دوست اور رہنما قرار دیا۔ پروگرام کی نظامت سنیہل مورے نے کی اور آبھرا پرستوشی مونیکا مگرے نے کی۔ آخر میں اساتذہ و معززین نے اس منفرد اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے تجربات طلباء میں قیادت، ذمہ داری اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ मला शब्द अर्थ सांगितला, कधी प्रेमात तर कधी लागून जीवन मार्ग दाखवला। सन्मान्य व्यासपीठ, आदरणीय मुख्याध्यापक, वंदनीय गुरुजन वर्ग व माझे प्रिय मित्र-मैत्रिणींनो, प्रथम सर्व गुरुजनांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज 5 सप्टेंबर म्हणजे शिक्षक दिन। दरवर्षी हा दिवस आपण मोठ्या उत्साहात साजरा करत 5 सप्टेंबर हा दिवस भारताचे माजी राष्ट्रपती یوم اساتذہ کے موقع پر امر سیلف ہیلپ گروپ کی جانب سے تعلقہ خلدآباد کے بازار ساونگی میں ایک اعزازی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سبھی اسکولوں کے اساتذہ و معلمات کو اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب کی صدارت امر سیلف ہیلپ گروپ کے صدر دیپک کالے نے کی۔ اس موقع پر سید لال سدھاکر اوٹے، وشمبھر نلاوڑے، سبھاش راؤ نلاوڑے، کیلاش لوکھنڈے، ونود نکم، شنکر موکاشے، سنجے کھنڈاڑگڑے، دیوی داس کاٹکر، امول دھومال، پنکج گولی، واجد پٹھان اور رگھو کاٹکر سمیت معزز مہمان موجود تھے۔ شہر کو پانی کی دائمی قلت سے نجات دلانے کی غرض سے جائکواڑی ڈیم پر قائم جیک ویل پر 3700 ہارس پاور کے 2 پمپ نصب کیے گئے، جو دسمبر تک نظام آب رسانی میں پوری طرح فعال ہوں گے۔ مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کی 392 MLD صلاحیت والی نئی اسکیم کے پہلے مرحلے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے حکم کے بعد اس پر تیزی سے کام ہوا۔ 21 اگست سے پمپ نصب کرنے کا عمل جاری تھا، جس کے لیے خصوصی کرین منگوائی گئی تھیں۔ اب موٹر نصب ہوتے ہی نئی 2500 ملی میٹر قطر کی واٹر پائپ لائن سے دسمبر سے 200 MLD پانی کی سپلائی شروع ہو جائے گی۔ دیوالی کے موقع پر پائپ لائن میں پانی کی ٹرائل کی جائے گی۔ 1 ماہ تک اسے بہنے دیا جائے گا تاکہ لائن صاف ہو سکے۔ اس کے بعد دسمبر سے باقاعدہ شہریان کو سپلائی دی جائے گی۔ میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر اور اسمارٹ سٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جی شریکانت کے ہاتھوں جادھو واڑی کے اسمارٹ سٹی بس ڈپو میں ڈیزل پمپ کا افتتاح کیا گیا، جو کہ عوامی ٹرانسپورٹ سسٹم کو زیادہ مؤثر بنائے گا۔ اس اقدام سے شہر کی 100 ڈیزل بسوں کو ایندھن کی سپلائی آسان ہو جائے گی، جو کہ عوامی ٹرانسپورٹ سسٹم کو زیادہ مؤثر اور معاشی طور پر قابل عمل بنانے کے لیے اہم ہے۔ اس پمپ کے ذریعے ڈیزل خریدنے سے اسمارٹ سٹی کو ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ روپے تک کی بچت ہونے کی توقع ہے۔ فی الحال اسمارٹ سٹی کی 100 بسوں کے لیے ہر ماہ تقریباً 1.5 لاکھ لیٹر ڈیزل درکار ہوتا ہے۔ اس پمپ کے لیے ضروری پرمیشن اور تکنیکی عمل بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ یعنی BPCL نے مکمل کیا ہے، جس کی بدولت اسمارٹ سٹی کو کسی اضافی خرچ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس دوران کمشنر جی شریکانت نے آنے والے PME بس سروس پروجیکٹ ڈپو کے کام کا جائزہ لیا، ساتھ ہی میکینک، ڈرائیور، کنڈکٹر اور بس عملے کے لیے آرام گاہ، بیت الخلاء اور مستقبل کی الیکٹرک بسوں کے لیے چارجر اسٹیشن کے تعمیراتی کام کا بھی معائنہ کیا۔ محکمہ سماجی انصاف کی لاپرواہی کے سبب طلباء کو اسکالرشپ اور نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کو حصول میں ہو رہی دشواریوں کے پیش نظر انوسوچت جاتی جماعتی سنگھٹنا نے احتجاج کا انتباہ دیا۔ طلباء کی شکایت ہے کہ 2022 اور 2024 کی وظیفے کی رقم تو ملی، مگر 2023 کی اسکالرشپ آج تک جمع نہیں ہوئی۔ اس کے نتیجے میں کالجوں کی فیس جمع نہیں ہو پائی اور کالج انتظامیہ ڈگری مکمل کرنے کے باوجود طلباء کو TC اور نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر رہی ہے۔ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے بغیر یونیورسٹی ڈگری فراہم نہیں کرتی، جس کے سبب کامیاب طلباء کا آگے کا تعلیمی اور روزگار کا سفر رک گیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر فوری طور پر پالیسی سطح پر فیصلہ نہ کیا گیا تو انوسوچت جاتی جماعتی ہتکاری سبھا نے احتجاج کی چیتاونی دی ہے۔
تعلقہ سلوڑ کے بورگاؤں ساروانی کے گرام وکاس آفیسر شیواجی گائکے کے ریٹائرمنٹ پر گرام پنچایت اور گاؤں والوں نے انہیں پرتپاک وداعیہ دیا۔ یہ تقریب گرام پنچایت دفتر میں سرپنچ طاہرہ بی اور نائب سرپنچ محسن پٹیل کی موجودگی میں ہوئی۔ سرپنچ، نائب سرپنچ اور اراکین نے شال اور پھول پیش کر کے گائکے صاحب کو اعزاز دیا۔ بعد میں گاؤں والوں نے بھی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس موقع پر پرکاش بیڑوال، راجندر شندے، اسرار خان صدیقی، ممتاز پٹھان، شیخ شفیق جمادار، بھائی یوسف پرشاد، دتا چوہان، یوگیش امریا، فاروق شاہ، لکشمن ڈانگوڑے، عرفان کانڈے والے اور دیگر معززین شریک تھے۔ حکومت کی جانب سے ذات پڑتال سرٹیفکیٹ کمپیوٹرائز نظام کے ذریعے آن لائن فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ طلباء کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ او بی سی، ایس سی، ایس ٹی، این ٹی اور وی جے این ٹی طبقات کے طلباء کو تعلیمی داخلے، وظیفے، سرکاری نوکری میں ریزرویشن اور مختلف اسکیموں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ذات سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ اورنگ آباد ڈویژن میں روزانہ 500 سے 600 درخواستیں آتی ہیں، لیکن ملازمین پوری لگن کے ساتھ بروقت سرٹیفکیٹ فراہم کر رہے ہیں تاکہ طلباء کو داخلے کے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ گنیش اتسو کے پیش نظر شہر میں انتظامیہ کی جانب سے 21 مقامات پر گنیش مورتی وسرجن کا انتظام کیا گیا۔ بلدیہ نے شہر میں گنیش وسرجن کے لیے 21 مقامات پر انتظامات کیے ہیں، جن میں کنویں، تالاب اور مصنوعی تالاب شامل ہیں۔ ان مقامات پر افسران و عملہ بڑی تعداد میں تعینات ہوگا، جبکہ ہنگامی حالات کے لیے فائر بریگیڈ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں بھی تیار رہیں گی۔ شہر میں 4 سے 5 فٹ تک کی مورتیوں کے وسرجن کی سہولت بلدیہ فراہم کرے گی، جبکہ 5 فٹ سے زیادہ اونچی مورتیوں کا انتظام خود منڈلوں کو کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ساتھ ہی 21 وسرجن مقامات کے علاوہ 41 مورتی کلیکشن مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اہم مقامات میں بھاؤ سنگھ پورہ، بھیم نگر، پڑے گاؤں، سنیری محل، یونیورسٹی تالاب، بیگم پورہ، دیوت کالونی، ہڈ سنگھ پورہ، اورنگ پورہ، ضلع پریشد میدان، ہڈکو N12، ہرسول، چکل تھانہ بازار، سڈکو N5، راجیو گاندھی اسٹیڈیم، مکندواڑی، سنتوشی ماتا نگر، شیواجی نگر، شاہ نور میاں درگاہ، وارڈ 95 اور 115، ساتارہ، جالان نگر ریلوے اسٹیشن اور کانچن واڑی کے تالاب و کنویں شامل ہیں۔ گنیش فیسٹیول کے پیش نظر شہر میں قانون اور نظم و ضبط کی صورتحال کا جائزہ لینے اور شہریان میں تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر محکمہ پولیس کی جانب سے روٹ مارچ نکالا گیا۔ یہ روٹ مارچ راجیو گاندھی میدان، سڈکو سے لے کر ٹی وی سینٹر تک کے راستے پر نکالا گیا۔ اس موقع پر پریمنڈل 1 کے ڈپٹی پولیس کمشنر پنکج اتولکر، پریمنڈل 2 کے ڈپٹی پولیس کمشنر پرشانت سوامی سمیت تمام ڈویژن کے اسسٹنٹ پولیس کمشنرز، تمام تھانوں کے انچارج افسران اور عملہ موجود تھا۔ اس مارچ میں فسادات پر قابو پانے والی ٹیم، QRT دستہ، RAF، CRPF کے افسران اور جوان بڑی تعداد میں شریک تھے۔ مہاوترن کی جانب سے لگائے جا رہے اسمارٹ بجلی میٹر لگانے میں رکاوٹ ڈالنے اور مہاوترن کی ٹیم کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اسی دوران مقامی رہائشی بھارتی اشوک جگداڑے نے عملے سے سخت لہجے میں سوال جواب کر کے بدتمیزی کی۔ مہاوترن کے اہلکاروں نے شناختی کارڈ دکھانے کے باوجود الزام لگایا گیا کہ کارڈ جعلی ہے اور اس پر موجود مہر بھی نقلی ہے۔ بعد ازاں اسسٹنٹ انجینئر وسودھا موقع پر پہنچی، لیکن وہاں موجود بھارتی جگداڑے کے ساتھ امرتکر اور آشیش نے بھی میٹر تبدیل کرنے سے انکار کرتے ہوئے سرکاری ٹیم کو دھمکی آمیز رویہ دکھایا۔ بجلی قوانین کے مطابق بجلی کا میٹر مہاوترن کی ملکیت ہے اور مرکزی حکومت کی پالیسی کے تحت اسمارٹ میٹر نصب کرنے کا عمل شہر بھر میں جاری ہے۔ تاہم سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں تینوں ملزمان کے خلاف ساتارہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نہایت عقیدت و جوش و خروش سے منائی گئی عید میلاد، شہر بھر میں مختلف پروگرامز منعقد۔ خلدآباد شریف پہنچ کر بندگان توحید کی پیرہن مبارک کی زیارت۔ سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کی یاد میں تعلیمی اداروں میں منایا گیا ٹیچرز ڈے، طلباء نے نبھایا استاد کا کردار۔ شعبہ درس و تدریس میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے اساتذہ مثالی معلم کے ایوارڈ سے کیے گئے ڈیکوریٹ۔ آئندہ 4 ماہ میں شہریان کو پانی کی قلت سے نجات ملنے کا ہے امکان۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت جیک ویل کا تعمیری کام پہنچا آخری مرحلے میں، دسمبر سے شہر کو مل سکتا ہے 200 MLD پانی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے سنائی خوشخبری۔
اور گنیش فیسٹیول کا آج ریاست بھر میں ہے آخری دن 6 ستمبر کو کیا جائے گا وسرجن متعلقہ انتظامیہ نے کر لی وسرجن کی تمام تیاریاں مکمل وسرجن جلوس کے لیے بجھا دیے گئے راستوں کے گڑھے شہر بھر میں 21 مقامات پر میونسپل انتظامیہ نے کیے وسرجن کے انتظامات اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ